مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین مجلس کی مجلس کے تشریف آوری اور جتنی دیر تک یہاں پر تشریف فرما ہے اور ذکر قرآن، ذکر محمد و آل محمد سے مستفید ہوتے ہیں، تمام اوقات، لمحات اور ساعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. عزیزان گرامی، 5 مجلسیں ہیں اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ان 5 مجلسوں میں تشیع کی جو امتیازی خصوصیت ہے باقی مکاتب کے مقابلے میں، اور جس خصوصیت نے ہمیشہ تشیع کو دیگر مکاتب کے مقابلے میں پوری زمین پر ہمیشہ ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے، ایک خاص مقام عطا کیا ہے، ان امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت پر ان 5 مجالس میں گفتگو ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک شیعہ ہونے کے تقاضے کیا ہیں، اور کیا ایک شیعہ صرف نماز، روزے اور عزاداری کے بعد بری الذمہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے فرائض انجام دے دیے ہیں اور اب میں بری الذمہ ہوں، اب میں سیدھا جنت چلا جاؤں گا؟ یا پھر تشیع کا مطلب ایک ذمہ داری ہے، تشیع کا مطلب رسالت ہے، تشیع کا مطلب اس کائنات میں ایک کردار ہے جو اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے. لہذا اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان راتوں میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. جس آیت کو ابھی میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بارہا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اور سنی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، بے شک ہم نے لکھ دیا تھا، کہاں؟ فی الزبور، زبور میں، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس پوری زمین کو، الارض یعنی پوری زمین، اس کو ہم وراثت کے طور پر ان کے حوالے کریں گے جو صالح ہوں گے.
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری عبادت کرنے والے لوگوں میں سے ان کے سپرد ہم کریں گے جو صالح اور جو پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ کب لکھا تھا؟ زبور جب نازل ہو رہا، اور کہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اللہ کی ایک پروگرامنگ ہے۔ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس عالم میں ایک ذرے کو بھی خلق کیا ہو لیکن اس ذرے کی تخلیق کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے۔ یہ جو ہم عام طور پر سنتے اور بولتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق نام کی کوئی چیز کائنات میں نہیں آئی، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پروگرامنگ کا نتیجہ ہے، منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کربلا کا واقعہ جس کی وجہ سے آج آپ یہاں پر ایک لمبے عرصے سے بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہیں، وہ بھی کسی اتفاقی اقدام کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ارادے ازلی کے نتیجے میں پیش آنے والا وہ واقعہ ہے جس میں اگرچہ درد ہے، اگرچہ علم ہے، اگرچہ دکھ ہے، اگرچہ ظلم ہے، اگرچہ ستم ہے، اگرچہ ہر طرح کا کرب موجود ہے، لیکن ان تمام تکالیف کے پیچھے ایک ایسا عظیم ہدف ہے جس کا نتیجہ اس پورے عالم پر اللہ کی حکمرانی کا قیام ہے۔ لہذا کربلا بھی کسی کی طرف سے صرف طلب بیعت کا جواب نہیں ہے، اللہ کی اس حکمت ازلی کا حصہ ہے اور اس پلان کا حصہ ہے۔ آپ جب یہ مرکز بنا رہے ہوں گے تو آپ نے زمین لینے سے پہلے تمام چیزیں سوچی ہوں گی کہ ہم نے زمین لینی ہے، اتنی زمین چاہیے، اور اس زمین میں ہم نے ان مقاصد کے لیے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اور اس بلڈنگ کو کھڑی کرنے کے لیے آپ کو انجینئر بھی چاہیے، آپ کو معمار چاہیے، آپ کو مزدور چاہیے، آپ کو ہر شعبے کا ماہر چاہیے۔ آپ یہ چیزیں اس پورے پلان سے پہلے سوچتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس بلڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ ایک بندے کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر سوچنے کے بعد ایک کمپلیٹ منصوبہ کاغذ پر لا کر پھر اس پر عمل درآمد کا آغاز زیرو سے کرتے ہیں، تو جس نے آپ کو اتنی عقل اور اتنی سوجھ بوجھ دی ہے، وہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے اس نے کیا کچھ دیکھا اور منصوبہ بنایا ہوگا۔ غور کیجیے گا اس بات پر، اس لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔ لقد وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں ہم نے لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کو ہم ان لوگوں کے سپرد کریں گے جو صالح ہیں، لیکن عباد اللہ میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زبور کے بعد قرآن اترا، ایک لمبا عرصہ گزرا، قرآن کے اترنے کے بعد 1400 سال گزر گئے، کہاں ہے وہ عبادی الصالحون؟ کہاں ہے وہ میراث؟ کہاں ہے وہ اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے؟ اس وقت زمین کس کے حوالے ہے؟ ٹرمپ کے، نیتنیاہو کے، ان فاسد ترین لوگوں کے، جن سے زیادہ فاسد، جن سے زیادہ فاسد، جن سے زیادہ ظالم، جن سے زیادہ کالے اس عالم میں ہو نہیں سکتے، ان کے حوالے ہیں۔ اللہ کا منصوبہ کہاں ہے؟ اللہ کا تو منصوبہ یہ تھا کہ زمین کو
ان کو وارث بنا کر جن کے حوالے کرنا ہے وہ عبادی الصالحون ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلین ہے اور اس پلین کا یہ ایک مقدمہ ہے, اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اسی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے ایک قدم ہے. اور اس قدم میں ہو سکتا ہے یہ 50 سالہ دور ہو, 60 سالہ دور ہو, 100 سالہ دور ہو. ان 100 سالوں میں فرض کریں 1901 سے 2001 تک, فرض کریں 1926 سے 2026 تک, اس 100 سال میں جو لوگ آئیں گے وہ اپنا فریضہ بجا لانے کے بعد نکل جائیں گے, اور پھر جو نئی پوز آئے گی وہ وہیں سے اس کا آغاز کرے گی, اور پھر اگلا قدم وہ اٹھائے گی. اس سے اگلی نسل نے آ کر اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانا ہے تاکہ اس الہی اور عالمی منصوبے کی طرف ہم مجموعی طور پر بڑھ سکیں, جس کے نتیجے میں ایک دن وہ آئے جب پوری زمین سپرد ہو اس کے جس کے انتظار میں کائنات تڑپ رہی ہے. سر آپ نے جیون محمد علیہ وسلم. آج چونکہ مجھے کہیں اور بھی میں نے وعدہ کیا ہوا تھا بہت عرصہ پہلے, تو وہاں پر لیٹ ہو جاؤں گا, اس لیے آج کوشش کروں گا مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مقدمے کے طور پر ہم سمجھ سکیں کہ ہماری اس گفتگو کی روح کیا ہے, تاکہ باقی باتیں پھر آئندہ راتوں میں آپ کے سامنے پیش ہو سکیں. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے محمد علیہ. عزیزان اکرام, میں اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے ہوں, آپ میرے سامنے ہیں. ہم یہاں پر ابس نہیں آئے, بےہودہ نہیں آئے, صرف ایک مجلس میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ چھوٹا ہدف ہے. ہم اگر یہاں پر آئے ہیں تو ایک کائناتی ہدف کے ساتھ آئے ہیں, بشرطے کہ ہم اس کائناتی ہدف کی طرف متوجہ ہوں. وہ ہدف اللہ کا ہدف ہے. اللہ نے اس لیے اپنے بندوں کو, جن کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے, ایک ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے, ذمہ داریوں کا تعین کر کے بھیجتا ہے, اور ہم سب انہی ذمہ داروں میں سے ہیں. کیوں؟ اس ہم نے اس گھرانے میں جنم لیا ہے جس گھرانے کا امتیاز, جس گھرانے کی شناخت علی ولی اللہ ہے. جس گھرانے کی شناخت علی ہو, جس گھرانے کی شناخت زہرائے مرضیہ ہو, جس گھرانے کی شناخت حسن اور حسین ہو, جس گھرانے کی شناخت علی سے لے کر مہدی آخر الزمان تک وہ ائمہ ہوں جو سب کے سب اس عالم کی تخلیق سے پہلے اللہ کی وہ تخلیق ہے جن کے بعد عالم کو خلق کیا گیا ہے, تو پھر ہمارے اندر بھی وہی روح پیدا ہوگی جو ان کی میراث ہے, اور انہی کے رستے پر چلنے والے کو وہ روح ملتی ہے. لہذا جو یا علی کہتا ہے, جو یا علی کہہ کر میدان میں قدم رکھتا ہے, اس کی روح کو بھی علی ہی کی طرح سے بلند ہونا چاہیے. اس کی فکر کو بھی علی ہی کی طرح سے بلند ہونا چاہیے. اس کے عزائم کو بھی علی ہی کی طرح سے بلند ہونا چاہیے. اس کی روحانی خصوصیات کو بھی علی ہی کی طرح سے پاک و پاکیزہ اور نورانی ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ علی سے وابستہ ہے, علی سے وابستہ ہے. اور علی جس کا امام ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کا مقام اور کوئی نہیں ہے. کائنات میں اللہ کی عبودیت اور رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد اگر کوئی بلند ترین درجہ ہے, اگر کوئی بلند ترین مقام ہے, اگر کوئی بلند ترین وصف اور فضیلت ہے, تو وہ علی پر ایمان اور علی کے عشق کو دل میں سمونا ہے. اور اللہ نے یہ توفیق آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے, اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ ہم اس قبیلے کے افراد ہیں جس قبیلے کا امام علی ابن ابی طالب ہے.
لہذا جب ہم اس اعتبار سے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف ایک حج کر کے واپس آ کر گناہ بخشوانے کے بعد اپنی روٹین کی زندگی میں گم ہو جانے کے لیے نہیں آئے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے وہ سب کا سب وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اور ایک عبوری زندگی کا سامان ہے، لیکن اس عبوری زندگی کے سامان سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے اس عظیم ہدف تک قدم اٹھانا ہے اور پہنچنا ہے جو اللہ کے پیش نظر ہے، اور اللہ نے اس عظیم ہدف کے تحت کربلا کے اس میدان کا معرکہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا بعض دوستوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تو یقین رکھیں کہ یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ مکتب تشیع نام ہی اس مکتب کا ہے جو تمام زمانوں میں تمام زمینوں پر اللہ کے دین کے احیاء اور قیام کا علم بردار بھی ہے اور فرنٹ لائن کا مکتب بھی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مکتب تشیع کے حامل ہوں اور مکتب تشیع کا حامل ہونے کے ساتھ اس تحریر سے ہٹ کر کسی ایسے قافلے میں شامل ہو جائیں، کسی ایسے قبیلے میں شامل ہو جائیں جس کا کوئی میل، کوئی جوڑ، کوئی تعلق علی کے قبیلے سے نہ ہو۔ لہذا آج یہ جو مجالس ہیں، ان مجالس کا بنیادی ترین فریضہ کیا ہے؟ جہاں میرے اور آپ کے دل میں کربلا کے درد کو زندہ رکھ کر مجھے نورانی کرنا اس پورے عمل کا اور پروسیس کا فرض ہے، حصہ ہے، وہیں پر مجھے شعور دے کر، مجھے ادراک دے کر، مجھے حالات کے مطابق اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے کا پابند بنا کر علی کا پیروکار بنانا، حسن اور حسین کا پیروکار بنانا اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے مجھے آمادہ کرنا، اسی عزاداری کی ان مجالس کی ذمہ داری ہے۔ کربلا ماضی نہیں ہے۔ جہاں کربلا 61 ہجری کے واقعے کا نام ہے، اس 61 ہجری کے واقعے سے آج کو جوڑنے کا نام کربلا ہے، اور آج سے آنے والے مستقبل کو جوڑنے کا نام کربلا ہے۔ اگر آغاز کربلا ہے تو انتہا ظہور ہے، ظہور اسی کربلا کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ لہذا اس ظہور کے لیے مجھے بھی تیار ہونا ہے اور آپ کو بھی تیار ہونا ہے۔ یہ جو تیاری ہے یہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے فکر کی تیاری ہے، ذہن کی تیاری ہے، عقل کی تیاری ہے، اور اس تیاری میں ہمیں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہو، چاہے وہ امیر المؤمنین کی، حتیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یا باقی ائمہ کی، ان احادیث میں آج کے دور کے مؤمنین کے حوالے سے جو باتیں نظر آتی ہیں، ان باتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ان ابتلاءات، ان آزمائشات، ان مشکلات اور ان امتحانات سے ابھی ہم گزرے نہیں ہیں، وہ امتحانات آنے ہیں۔ لہذا اس وقت جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو انہی روایات، احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کربلا اور عزاداری سید الشہداء آئسولیٹڈ ایک عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے کے پیکر اور بدن میں اس گلے سڑے اور بدبودار خون کو چینج کر کے ایک نئے خون کو
کو داخل کر کے اس بدبودار انسانی معاشرے کو کربلا کی خوشبو سے نئی حیات دینا، یہ ہے عزاداری کی ذمہ داری۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء صرف گریہ نہیں ہے، اس گریے کے نتیجے میں ایک نئی روح ہے۔ عزاداری سید الشہداء صرف آنسو کے نتیجے میں جنت کمانا نہیں ہے، جنت کمانا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اگر حدیث غور کریں، حدیث کہتی ہے کہ اکثر اہل الجنتی ہم البلا، جنت جانے والوں کی اکثریت بیوقوف لوگوں پر مشتمل ہے، عام سادہ لوگ جن کو آپ عام معاشرے میں بیوقوف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا سادہ ہو تو آپ فوراً اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ یہ تو بیوقوف سا آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو چالاکی نہیں آتی، اس کو عیاری نہیں آتی، اس کو دوسروں کی طرح سے ہوشیاری نہیں آتی۔ ایسے بندوں کو آپ کہتے ہیں، ہم معاشرے میں کہتے ہیں بلا، ابلا، ابلا کی جمع بلا ہے۔ اکثر اہل الجنتی ہم البلا، یہ کیوں اہل جنت ہے؟ اس لیے کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک طرح کے، ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو سادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جو بھی بندہ سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہے وہ سیدھا جنت جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اللہ کی کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بہانے سے مشکل سے نکلے اور جنت پہنچ جائے۔ جنت پہنچنا مشکل نہیں ہے، لیکن صرف جنت پہنچنا کافی نہیں ہے۔ جنت ایک پاگل بھی جائے گا، دیوانہ جہنم کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے ہی نہیں۔ ایک سادہ لوگ آدمی جنت جائے گا، ایک بچہ وفات پائے گا تو جنت جائے گا، تو اس نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، تو اسی لیے اس نے گناہ نہیں کیا جنت جائے گا۔ تو جو شخص 60 70 80 سال اس دنیا میں زندگی گزارے اور شعور کی زندگی گزارے تو اس کی زندگی کا مقصد صرف جنت جانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ منزل اور وہ مقام ہونا چاہیے جس مقام اور منزل تک پہنچنے کے لیے انبیاء آئے اور ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جس کے لیے ائمہ آئے۔ اس لیے ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ خود حسین ابن علی جب عالم محشر میں کھڑے ہوں گے، لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دی جائے گی تو لوگ جنت کی طرف نہیں جائیں گے، فرشتوں کو گھسیٹیں گے، کھینچیں گے، آؤ جنت کی طرف، لیکن وہ جائیں گے حسین ابن علی کی طرف، کہیں گے ہماری جنت حسین ہے۔ حسین جنت کا ہدف ہے، جنت حسین کا ہدف نہیں ہے۔ آپ نے اہل سنت اور شیعہ دونوں علماء سے سنا ہوگا کہ جنت 4 بندوں کی مشتاق ہے، 4 بندوں کی، ان میں ایک ابو ذر ہے، تو ابو ذر جنت کا مشتاق نہیں ہے، جنت ابو ذر کا مشتاق ہے، لیکن وہی ابو ذر علی کا مشتاق ہے، وہی ابو ذر حسین ابن علی کا مشتاق ہے۔ یعنی جنت چھوٹی چیز ہے، یہ ہستیاں بڑی ہیں، ان ہستیوں کے سائے میں اگر زندگی ملتی ہے تو کروڑوں جنتوں سے یہ مقام بڑھ کر ہے، لہذا جنت ہدف نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولادوں کے سائے میں پہنچنا اور ان کی ہمراہی میں ابدی زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا ہدف ہے، اور وہاں تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کی روح اس دنیا میں حسینی ہو، جس کی فکر اس دنیا میں حسینی ہو، جس کی سوچ، جس کی زندگی کا ہدف اس دنیا میں حسینی ہو۔ لہذا صرف عبادات کافی نہیں ہے۔ اب آئیے، یہی عزاداری ہے سید الشہداء کیا کرتی ہے؟ ہمارے اندر درد پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ظلم کے خلاف بغاوت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر حسین ابن علی کا عشق پیدا کرتی ہے، اور اس عشق کے نتیجے میں ہماری روحیں حسین ابن علی سے جڑتی ہیں۔ جب روح جڑتی ہے، حسین کا نام آتا ہے تو ہم اندر سے تڑپتے ہیں، حسین کا نام آتا ہے تو اشک بہتے ہیں، حسین کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے جھکتے ہیں، ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں، اس عشق کی وجہ سے۔ یہ جو بار بار ہمیں کہا گیا کہ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، حسین کا تذکرہ کرو، کیوں؟ ثواب کے لیے نہیں، ثواب چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے۔ یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں،
یہ جو ہم حسین کے عشق میں سفر کرتے ہیں، یہ جو ہم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیوں اتنا زیادہ ثواب اس کا رکھا گیا ہے؟ وہ جو منصوبہ ہے خدا کا، اس منصوبے میں اس عمل کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس عالمی منصوبے میں اس عمل کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ عالمی منصوبہ کیا ہے؟ انسانوں کے غیرت اور حمیت، جرأت اور بہادری، استقامت اور سربلندی کے جذبے کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ میدان میں ہزاروں بار سر کٹانے کے لیے تیار ہونے کو کھڑے ہوں. اس مقام تک یہ عزاداری اس کو پہنچائے. کب پہنچائے گی؟ جب بار بار حسین کے ذکر سے ہم اپنی فکروں اور اپنی روحوں کو نورانی کریں. جو کثرت ذکر ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کثرت ذکر کا عمل انسان کی روح کو جوڑتا ہے. ابھی یہ میڈیا کا زمانہ ہے، پروپیگیشن کا زمانہ ہے، مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. آپ یہاں سے نکلتے ہیں، آپ سڑک پہ دیکھیں، آپ کو ہزاروں بل بورڈز نظر آئیں گے. یہ بل بورڈز کس چیز کے ہیں؟ آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والی مختلف چیزوں کی تشہیر کے لیے. وہ اس کی تشہیر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز، لیکن تشہیر کے ذریعے سے آپ کو دکھا کر، آپ کو سنا کر، آپ کو متوجہ کر کے، بار بار دکھا کر آپ کو اس سے اس طرح سے مانوس کر دیا جاتا ہے کہ اب جب آپ کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں، اس پر نگاہ پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں میرے گھر میں یہ ہونا چاہیے. اگرچہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور اچھی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن تبلیغات، تذکرہ، بار بار دکھانا، بار بار سنانا، بار بار بلوانا، بار بار اس سے آپ کو آشنا کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی کی ضرورت بھی بنا لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے تذکرے اور قرآن کی تلاوت اور حسین کے عشق کو اس لیے ہمارے سامنے رکھا کہ ان کے ذریعے سے ہماری روحیں اتنی بلند ہو کہ شب و روز ہماری سوچ حسینی سوچ بنے، ہماری فکر قرآنی بنے، ہمارا ہدف انبیاء قرار پائے. آشنائی، مانوسیت اور بار بار تذکرہ. اب جب ایک انسان اس ماحول میں پرورش پاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے شب و روز کا ہدف بھیٹ نہیں ہوتا. اس کی زندگی کے شب و روز کا ہدف صرف جنسی خواہش نہیں ہوتی. اس کی زندگی کا ہدف صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، شہرت کمانا نہیں ہوتا. یہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، انسان اس سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے. عزاداری ہے سید الشہداء میں، یعنی عشق حسین. عشق حسین. اب اگر آپ نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری تک ان تمام ائمہ کی روایات کو دیکھیں، عجیب ہے. ایک کتاب ہے، آپ سے عرض کروں گا، پتہ نہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یعنی. ابن قولوی بہت بڑی شخصیت ہے محدثین میں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور کتاب کامل الزیارات کے نام سے ہے عربی میں. اس میں تقریباً 750 حدیثیں. 750 حدیثیں کس موضوع پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن العسکری تک ان ہستیوں کی محبت، ان کی زیارت، ان کے عشق، ان سے اٹیچمنٹ اور ان کی بارگاہ پہ حاضری، ان سے توسل، اس حوالے سے یہ ساری احادیث ان پہ موجود ہیں. 750 احادیث. کتنی شخصیات؟ تقریباً 14. نبی کریم سے لے کر امام زمان تک 14 شخصیات کے بارے میں. لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ باقی 13 شخصیات کے بارے میں جتنی احادیث ہیں ان کی تعداد ہے 250 ٹوٹل. 13 شخصیات نبی کریم سے لے کر امام زمان تک 13 شخصیات کے بارے میں ٹوٹل 250 حدیث ہے. لیکن ایک حسین ابن علی کے حوالے سے 500 حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام معصومین کا، نبی کریم سے لے کر آخری حجت تک تمام معصومین کا اس بات پر زور رہا کہ ہماری زندگیوں کا محور حسین ابن علی کو ہونا چاہیے.
اس لیے حسین ابن علی کو یاد کرنا، حسین ابن علی سے گفتگو، حسین ابن علی سے تبسم، حسین ابن علی پر عشق، حسین ابن علی کا ذکر، حسین ابن علی پر کا ورد، نام کا ورد، حسین ابن علی پر درود، حسین ابن علی کی قبر کی طرف قدم اٹھانا، حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس کی طرف قدم اٹھانا، اس طرح کے شاید درجنوں موضوعات ہیں. ہر موضوع پر معصوم کی طرف سے حدیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ان تمام حجتوں نے مل کر تمام عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کا جو فارمولہ دیا ہے، اس فارمولے کی روح یاد حسین اور ذکر حسین ہے. روح یہ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیوں؟ میں دو احادیث بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. صرف دو حدیث ہیں. مثلا ایک حدیث ہے کہ جب آپ حسین ابن علی علیہ السلام پر ایک قطرے اشک بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس اشک کے قطرے میں اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ جہنم کی پوری آگ کو وہ قطرہ بجھا سکتا ہے. حسین ابن علی. وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی. حدیث ہے فرمایا کہ جو شخص حسین ابن علی کی زیارت کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور پیدل چلتا ہے، 2 قدم چلے یا 2000 قدم چلے یا 2 لاکھ قدم چلے، وہ جو ایک قدم اٹھاتا ہے، صرف ایک قدم، یہ حدیث امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، ایک قدم اگر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک قدم کے عوض ایک کام کرتا ہے. وہ یہ کہ اس کا ایک گناہ ختم کر دیتا ہے. دوسرا کام کرتا ہے کہ اس کے درجات میں ایک درجے کا اضافہ کر دیتا ہے. اور ایک تیسرا کام کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو اس ایک قدم کے عوض ایک قبول شدہ 1000 قبول شدہ حج اور 1000 قبول شدہ عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے. تعجب کی بات ہے. ایک زیارت حسین، زیارت حسین کے لیے اٹھتے قدموں کا صلہ یہ ہے. کیا اسی پر بس ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے حسین کی طرف چلتا ہے تو اس کے ایک قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب جو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے، یعنی اولاد اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل میں سے ایک فرد کو غلامی سے آزاد کرانے کا ثواب حسین کی زیارت کے لیے اٹھنے والے ایک قدم کے عوض میں ملتا ہے. آپ جب کربلا جاتے ہیں تو کربلا میں آپ کربلا سے نکل کر مسیب جاتے ہیں حضرت عقیل کے فرزندوں کی بارگاہ میں اور وہاں پر ان کی زیارت کرتے ہیں تو اس زیارت نامے میں ایک جملہ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولاد ابراہیم، یا اولاد اسماعیل، یا ابناء اسماعیل، اے اسماعیل کی اولادوں آپ پر میرا سلام ہے. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ حدیث کہتی ہے کہ جس طرح سے حضرت عقیل کے دونوں بیٹوں کی زیارت کے لیے آپ جا کر اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اولاد اسماعیل ہیں، اب اگر ان اولاد اسماعیل کو کوئی غلام بنا لے، قید کر لے، تو آپ کے اٹھتے ہوئے ایک قدم کا ثواب یہ ہے کہ گویا آپ نے ان فرزندوں کو غلامی سے آزادی دلائی ہو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے. یہ سارا ثواب کیوں ہے؟ یہ سارا ثواب جنت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ سارا ثواب اس لیے ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو کہ جس رستے پر ہم ہیں یہ رستہ کامیابی کا رستہ ہے. جس رستے پر ہم چل رہے ہیں یہ ایک انتہائی مقدس سفر کا رستہ ہے اور اس رستے کی انتہا ایک انتہائی عظیم مقصد پر جا کر ختم ہوتی ہے. اس مقصد پر بعد میں بات کریں گے وہ مقصد کیا ہے، لیکن اس مقصد تک جانے کے لیے اس راہ پہ چلنے کی قیمت دینی پڑتی ہے.
اس راہ پر چلنے کی جو قیمت دینی پڑتی ہے وہ کبھی جان ہے، کبھی آبرو ہے، کبھی پیسہ ہے، کبھی وطن ہے، کبھی گھر بار ہے، کبھی اولاد ہے، کبھی جیل ہے، کبھی شہادت ہے، کبھی قطع اعضاء بدن ہے. یعنی انسان اس منزل تک پہنچنے کے لیے حسین ابن علی کی اس راہ پر جب چلتا ہے تو ان مراحل سے گزرتا ہے، اور جو جو قربانیاں وہ دیتا چلا جاتا ہے اسی حساب سے حسین ابن علی کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء شارٹ کٹ نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء حسینی بننے کا ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء حسین ابن علی کی روح کو ان تمام عزاداروں کے وجود میں زندہ کر کے انہیں کربلا کے ان 72 شہداء کے درمیان کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے. صلوات اللہ علی محمد و آل محمد. اس لیے عزیزان کرام، جب آپ ان مجالس میں آئے، بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جب آپ ان مجالس میں آئے تو یہ سوچ کر نہ آئے کہ یہ فلان صاحب کی دعوت ہے، آج میں ان کی دعوت پر جاؤں گا تو کل وہ میری مجلس میں بھی آئیں گے. یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ کاروبار ہوگا. حسین کا ذکر کاروبار نہیں ہے، عبادت ہے. حسین کا ذکر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کے معراج انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. حسین کا ذکر انسان کو اس کی روح کو جلا عطا کرتا ہے. حسین کے ذکر کے نتیجے میں اس کی برکتوں پر میں اگر گفتگو شروع کر دوں تو پھر میرا خیال ہے ساری بات کی مجلسیں اسی پر ختم ہو جائیں گی. میں صرف نقطے 3-4 نقطے عرض کرتا ہوں. یہ حسین کا ذکر ہے جو آپ کی زندگی کو نورانی بنا دیتا ہے. یہ حسین کا ذکر ہے جس مقام پر، جس مکان میں، جس چھت کے نیچے حسین ابن علی کا ذکر ہوگا وہاں سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، وہاں پر سے شیاطین کے اثرات ختم ہو جائیں گے، وہاں پر فرشتوں کا اترنا شروع ہو جائے گا. یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ جب کسی چار دیواری کے اندر حسین ابن علی کی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں روایت کہتی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور باری باری اترتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آخری جو فرشتوں کا پورا غول اترتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجلس ختم ہو گئی ہے تو روایت کہتی ہے کہ وہ فرشتے اس چار دیواری کے اندر داخل ہو کر ان دیواروں سے اپنے آپ کو مس کر کے برکت لیتے ہیں جن دیواروں سے حسین کے ذکر کی آواز ٹکرائی ہے. حسین کا ذکر ایسا ہے، حسین کے ذکر کی برکتیں ایسی ہیں. اس لیے حسین کے نام پر جب آپ ایک گلاس پانی کا پلاتے ہیں تو وہ گلاس پانی کا دوسرے پانیوں سے مختلف ہے. ایک لقمہ کھانے کا کھلاتے ہیں تو یہ لقمہ دوسرے کھانے سے مختلف ہے. حسین سے جو بھی چیز جڑ جائے وہ دوسری چیزوں سے مختلف ہو جاتی ہے. لہذا حسین ابن علی کے اس ذکر کی مجلس کو اس پاکیزگی اور روحانیت کے ساتھ منعقد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جب بھی جہاں پر بھی جائیں تو اخلاص کے ساتھ جائیں. اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیسے؟ وضو کر کے، بغیر وضو کے بھی وضو کر کے، اور جب کہیں پر آپ ایک گلاس، یہی جو آپ کو شربت پلائی جاتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، جو بھی امام حسین کے نام پر نیاز ہے، اگر وہی گلاس پانی کا پیتے ہوئے کہتے ہیں صلوات اللہ علی الحسین، تو
تو روایات کہتی ہیں جہنم کی آگ آپ پر حرام کر دی جاتی ہے. چھوٹی بات نہیں آئی ہے, یہ افسانے نہیں آئے. حسین ابن علی کا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حسین ابن علی نے جو قربانی دی, اس قربانی میں اپنی پوری ہستی دے دی اور نتیجتاً دین کو زندگی عطا کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حسین ابن علی کے تذکرے میں یہ جان ڈال دی کہ اب اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتا ہے اور حسین کی رضا حاصل کرتا ہے تو اللہ کو حسین کی رضا مقصود ہے. اللہ اس کی رضا دیکھ کر, یعنی حسین ابن علی کی رضا دیکھ کر اس کے مطابق اس عزادار اور حسین کے محب کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو حسین چاہتے ہیں. اور حسین کبھی بھی کسی کا بھی قرض نہیں رکھتے. کوئی شخص اگر صرف ایک دفعہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ایک دفعہ, اس کے اسی ایک دفعہ سلام کے جواب میں حسین اس کو ادا کر دیں. یہ جو مجالس ہیں, ان مجالس کو اس لیے معمولی نہ لیں, بہت عظیم عبادت ہے. عزاداری ہے. سید الشہداء میں آپ آنسو بہاتے ہیں, نماز میں بھی کبھی آنسو بہائے نہیں. چونکہ آنسو نہیں بہائے اس کی وہ نماز پتہ نہیں چھت سے اوپر گئی یا نہیں گئی, لیکن عزاداری ضرور گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ آپ کے اندر ریاکاری تھی, نہ آپ کے اندر بناوٹ تھی. یہ جو آپ کے آنسو بہے ہیں یہ اوریجنل آنسو تھے, بناوٹ کے نہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں وہی جو اوریجنل آپ کا عمل ہے وہی قابل قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی اگر روح پیدا ہوتی ہے تو وہ عشق حسین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. حج میں بھی اگر روح پیدا ہوتی ہے تو عشق حسین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. صلوات علی محمد وعلی. ایک چھوٹا سا ذرا اونچی آواز سے سب مل کر صلوات بھیجیے محمد وعلی. عزیزان محترم, آئیے کربلا والوں کی بارگاہ میں دل سے ایک سلام بس کریں. کربلا واقعی ایک ایسی حقیقت ہے, اگر کسی دن ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور ہم صرف کربلا کی ایک جھلک دیکھ پائیں, زمین کی بات نہیں کر رہا, بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا, کربلا کی روح, وہ کربلا جو 10 محرم کے عصر کے موقع پر ان مظلوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے. اگر ایک لمحے کے لیے پردہ ہٹ جائے, یقین جانیے اس کے بعد آپ کے دل میں جینے کی آرزو ختم ہو جائے گی. ایسی حقیقت کا نام ہے کربلا. وہ کربلا جو اپنے اندر دکھ بھی رکھتا ہے اور نور بھی رکھتا ہے. وہ کربلا جس کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان بھی دی اور اپنے ششمارہ کی جان دی. صرف اتنا نہیں بلکہ زینب کبریٰ نے اپنی چادر دی. کسی شاعر نے, فارسی شاعر نے کہا ہے کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود. اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ گئی ہوتی. کربلا کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو زینب کبریٰ کی ذات. اس حوالے سے میں مسائل کے جملے ہی سمجھ لیں, اشارتاً گزروں گا. آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی نجف سے کربلا آتے, حضرت عباس کے حرم کے سامنے پہلے آتے,
یہاں سے اجازت دیتے پھر جاتے امام حسین کی بارگاہ میں. اس زمانے میں باب القبلہ میں ذریح کے بالکل سامنے باہر ایک بڑا سا حوض ہوتا تھا. آپ میں سے جو بزرگ اس زمانے میں گئے ان کو یاد ہوگا. اور حوض میں پانی ہوتا تھا, درمیان میں ستون اور اس کے اندر ایک مشکیزہ اور علم, اور مشکیزے سے پانی چھڑ چھڑ کر اس حوض میں بھرا ہوتا. وہاں پر کھڑے ہو کر قبر حضرت عباس کی طرف رخ کرتے ہیں. عجیب ہے, 3 جملے کہتے ہیں, لیکن یہی 3 جملے دلوں کو آگ لگانے کے لیے بہت ہیں. 3 جملے صرف. پہلا جملہ قیامت کا جملہ تھا. پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس, آپ پر میرا سلام. آپ جب تک زندہ تھے حسین جوان تھے, قبر سیدھی تھے. جیسے ہی آپ شہید ہو گئے حسین کی قبر جھک گئی اور ان پر ضعیف بھی طاری ہو گئی. آپ ان کی جوانی تھے. دوسرا جملہ کہتے ہیں, دوسرا جملہ پہلے جملے سے زیادہ دردناک جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکم یا حجاب زینب, اے زینب کے حجاب عباس, آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا, لیکن جیسے ہی آپ شہید ہو گئے زینب کا حجاب لٹنے کا وقت آ گیا. اب زینب کہتی تھی کہ اب حجاب لٹنے لگا ہے, اس لیے عباس نہیں ہے. تیسرا جملہ ان 2 جملوں سے زیادہ سخت ہے اور صاحبان اولاد کے لیے ہے جن کے گھروں میں معصوم بچے اور بچیاں ہوں. کیا تھا؟ فرماتے السلام علیکم یا ساق سکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس, آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ تھے سکینہ کی پیاس سلامت تھی اور سکینہ العطش کی ندائیں بلند کر رہی تھی. جب پتا چلا کہ عباس پانی لینے جا رہے ہیں تو سکینہ نے مختلف خیموں سے چھوٹے چھوٹے ان معصوم بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا. تعداد بعض راویوں نے 22 سے 28 تک بیان کیا ہے. کہا یہ سارے بچے خیمے سکینہ میں جمع ہوئے, ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کٹورے تھے اور ان کی آس سکینہ تھی اور سکینہ کی آس عباس تھی. سکینہ نے ان سے یہی کہا تھا کہ بچوں آؤ, میرے چچا جا رہے ہیں, ابھی پانی لے کر آتے ہوں گے اور تمہاری پیاس بجھے گی. لیکن کچھ دیر بعد ایک ندا بلند ہوئی. ندا کیا تھی؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. ظالموں, اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو تو تب بھی میں حسین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا. دایاں ہاتھ کٹ گیا, مشکیزے کو سنبھالا, علم کو سنبھالا, آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے تو بایاں بازو بھی کٹ گیا, اور جب بایاں بازو کٹ گیا تو اب آخری امید مشکیزے کو بچانے کی امید. سینے کے بل مشکیزے پر لیٹ گئے, آگے بڑھتے رہے, لیکن ایک وقت آیا جب ایک تیر اس مشکیزے پر لگا اور عباس کی وہ آرزو یہاں پر پانی کے قطروں کی صورت میں زمین کربلا پر بہ گئی. اور جب ایسا ہوا تو پھر عباس کے گھوڑے کا رخ خیمے کی جگہ خیمے کے مخالف سمت میں مڑ گیا. اب جب یہ آوازیں آئیں اور ایک وقت عباس کی آواز حضرت امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی کہ مولا حسین اب آئیے اپنے بھائی کے سراہنے. آواز خیمے میں بھی گئی. جب سکینہ کو یہ آواز سننے کو ملی اور پتا چلا کہ عباس گھوڑے سے گر گئے ہیں تو سکینہ کی ندا بلند ہوئی. کیا کہا؟ چچا جان ہمیں پیاس نہیں لگی, آپ آئیے, ہمیں پانی نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.